صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ماہ رمضان جسے بہار قرآن کا مہینہ کہا گیا ہے، اور یقیناً بہار قرآن کا مہینہ ہے اس لیے کہ جس قدر قرآن مجید کی تلاوت اس مہینے میں کی جاتی ہے کسی اور مہینے میں نہیں کی جاتی. نہ پڑھنے والا قرآن اس مہینے میں قرآن مجید پڑھتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی تلاوت کے بعد یہ قرآن ہمارے وجود کے اوپر اثر کیوں نہیں کرتا؟ اور اتنی تلاوت کے بعد جیسا کہ عرض کیا تھا ایک تقریر میں کہ پیغمبر اسلام شکوہ کریں گے کہ اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود ہمیں تارک قرآن کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے قرآن جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا تھا اس مقصد کے لیے نہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اس مقصد کے لیے نہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ہمیں مقصد سے ہٹا دیا گیا ہے، ہم اپنے مقصد کو فراموش کر چکے ہیں. ہمیں جو یہ قرآن پہچنوایا گیا، ہمیں صرف اتنا بتایا گیا کہ یہ قرآن ثواب والا قرآن ہے، اگر اس قرآن کو پڑھیں گے تو ثواب ملے گا. اور ہمیں جو پڑھنے کے لیے اس قرآن سے دیا گیا وہ قرآن مجید کی چند صورتیں جس میں لوگوں کو فائدے نظر آ رہے تھے، جس میں لوگوں کی مشکل کا حل تھا، وہ تمام سورے لوگوں نے پیش کیے اور ان سوروں کی ہم تلاوت کرنے لگے صرف ثواب اور پریشانیوں سے دوری کے لیے. ہم اس قرآن کو ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے. سورہ یاسین اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس سورے کو پڑھیں تاکہ مرنے والے کی روح آسانی کے ساتھ نکل جائے. سورہ رحمان اتنا عظیم سورہ جسے عروس قرآن کہا گیا ہے، اس کی تلاوت جب مرنے والا مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد کیا جاتا ہے. یاسین مرنے سے پہلے پڑھتے ہیں جو قلب قرآن ہے، اور سورہ رحمان مرنے کے بعد پڑھا جاتا ہے جو عروس قرآن ہے. چند اور گنے چنے سورہ ملک لے لیا، سورہ واقعہ لے لیا، سورہ مزمل لے لیا. یہ وہ سورے ہیں جس میں انسان کے مشکل کا حل بتایا گیا ہے، جس میں انسان کو فقر اور تنگ دستی سے نکالا گیا ہے. انسان نے پورا قرآن چھوڑ کے انہی 4-5 سوروں میں صرف اور صرف منحصر ہو کے رہ گیا. انسان صرف انہی 5 سوروں کی تلاوت کرتا رہ گیا. باقاعدہ کتاب بھی چھپ گئی پنج سورہ کے نام سے. اب قرآن کی ضرورت نہیں ہے، اب ہاتھوں میں قرآن نہیں ہوگا، پنج سورہ ہوگا. اب ہاتھوں میں قرآن نہیں ہے، وظائف الابرار ہوگی. جس کے نتیجے میں آج جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا ہم وہاں نہیں ہیں. یہ قرآن ایک آسمانی کتاب تھی، خداوند عالم نے اسے
آسمانی کتاب قرار دیا تھا، اور یہ آسمانی کتابیں اسی لیے تھی کہ اگر انسان صحیح طریقے سے اس کی تلاوت کرے گا تو یہ بھی آسمانی ہو جائے گا، لیکن اس طریقے سے تلاوت نہیں کی۔ اگر آج ہم نے حقیقی تلاوت کی ہوتی قرآن مجید کی تو واقعاً جیسے یہ کتاب آسمانی ہے، آج ہم بھی آسمانی ہوتے، ہمارا علم آسمانی ہوتا، ہمارا اخلاق آسمانی ہوتا، ہمارا کردار آسمانی ہوتا، ہماری شخصیت آسمانی ہوتی، ہماری ذات اور ہماری انسانیت آسمانی ہوتی۔ یہ ساری چیزیں انسانی اس لیے نہ ہو سکیں، آسمانی اس لیے نہ ہو سکیں، ہم نے قرآن کو اس طریقے سے نہیں پڑھا جس طریقے سے ہمیں پڑھنے کے لیے کہا گیا تھا۔ لہذا آج بلند ہونے کے بجائے ہم اتنے پست ہو گئے ہیں کہ لوگ ہماری پستی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگ ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، لوگ ہمارے اوپر زیادتی کر رہے ہیں، ہماری دینی اور مذہبی چیزوں پر ایک ایک کر کے حملہ کیا جا رہا ہے۔ کبھی ہمارے خلاف حجاب کے نام پر احتجاج کیا جا رہا ہے، وہ جو خواتین کی عزت، وہ جو خواتین کی حرمت کا سبب ہے، اسے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے ہماری قومیں آوارہ اور برہنہ پھر رہی ہیں، ویسے ان مسلمانوں کے اوپر سے بھی حجاب کو اتارا جائے تاکہ یہ بھی اسی طریقے سے گھومیں، اسی طریقے سے پھریں۔ جن لوگوں نے پہلے سے حجاب اتار دیا، خیر ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کی تو خواہش پوری ہو گئی، لیکن واقعاً جو دین اور اسلام کے دائرے میں ہیں، جو حجاب کو حجاب اسلامی سمجھتی ہیں، جو حجاب کو اپنے لیے عزت کا سبب سمجھتی ہیں، جو حجاب کو اپنے لیے حیا اور فخر کا سبب سمجھتی ہیں، ان کے لیے یہ بہت سخت ہے کہ آج ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حجاب نہ کرو، اور ہم اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود ہندوستان میں حجاب کو ثابت نہیں کر پا رہے ہیں، اپنی اس دینی اور مذہبی چیز کو ہم پیش نہیں کر پا رہے ہیں۔ آج یہ ہماری حالت ہونے کے بعد اتنی تعداد میں ہم ہیں لیکن ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ دوسری قومیں، انہیں دیکھیے، اس اپنے تہذیب کو کس طریقے سے باقی رکھے ہوئے ہیں، اپنے کلچر کو کس طریقے سے باقی رکھے ہوئے ہیں، اپنے لباس کو کس طریقے سے انہوں نے باقی رکھا ہے، لیکن ہمارے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا، ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، ہم نے سب کو چھوڑ دیا۔ کاش کہ اگر ہم نے قرآن کو صحیح طریقے سے لیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی، آج ہم صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے دین اور اسلام اور حجاب اور یہ حلال، یہ جتنے بھی مسائل آج اٹھ رہے ہیں، ہم سب کو پیش کر سکتے تھے۔ علامہ اقبال بہت دور رس نگاہیں ان کی تھیں، بہت دوربین شخصیت تھی یہ، جنہوں نے یہ کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ قرآن مجید کا ترک کرنا آج یہ ذلت کا سبب بنا ہوا ہے، قرآن مجید کو ترک کرنا یہ رسوائی کا سبب بنا ہوا ہے۔ قرآن مجید اگر ہم نے نہ ترک کیا ہوتا، اسی طریقے سے پڑھا ہوتا جس طریقے سے اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا تھا، تو یقیناً آج ہم باعزت ہوتے، آج ہم صاحب کرامت ہوتے، آج ہم صاحب شرافت ہوتے۔ لیکن دیکھ لیا، ہمیں ٹٹول کے اندازہ کر لیا، ہماری نبض پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ لیا لوگوں نے، ان کے گھروں میں قرآن ہے لیکن قرآن کا کوئی اصول، قرآن کا کوئی پیغام ان کے وجود کے اندر نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھ لیا یہ ظاہری مسلمان ہیں، ان کے پاس مسلمان کی کوئی چیز نہیں ہے، ان کے پاس دین اور اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ایک کر کے ہم سے یہ ساری چیزیں چھین بھی لی جا رہی ہیں، اور ہم کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، ہم بول نہیں پا رہے ہیں، ہم ایسی ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یقیناً اگر یہی ہمارا حال رہا
تو ہمیشہ ہم ذلت و رسوائی کا سامنا کریں گے. لیکن اگر قرآن کو ہم نے اپنا لیا، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ لیا، معنی اور مفاہیم کے اوپر غور کر لیا، قرآن کے اوپر ہمارا بہترین ایمان ہو گیا، تو کوئی بھی ہمیں یہ ساری چیزیں ہم سے نہیں چھین سکتا، یہ دولت کوئی ہم سے نہیں لے سکتا. ہم جان دے سکتے ہیں مگر یہ ساری چیزیں ہم نہیں دے سکتے. لہٰذا اس ماہ مبارک رمضان میں خدا سے دعا کریں کہ خداوند عالم ہم سب کو نیک توفیق دے، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور قرآن پڑھنے کی توفیق دے، اور اس طریقے سے پڑھنے کی توفیق دے کہ جس مقصد اور جس ہدف کے تحت تو نے نازل کیا ہے، تاکہ قرآن ہماری رگ و پے میں بس جائے، تاکہ قرآن ہماری خون میں دوڑے، تاکہ قرآن ہمارے گوشت پوست میں بس جائے، تاکہ ہمارا پورا وجود قرآنی وجود ہو جائے. اور جب یہ وجود قرآنی ہو جائے گا تو یہ نورانی بھی ہو جائے گا. جب یہ نورانی ہوگا تو خود نور بن کے دوسروں کو روشن کرے گا. خداوند عالم سے یہ دعا کریں اس ماہ رمضان میں کہ جب خداوند عالم اگر ہمیں کوئی توفیق اگر دینا چاہ رہا ہے تو صرف اتنی سی توفیق دے دے کہ ہمیں دین فہمی اور قرآن فہمی کا سلیقہ دے دے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو شاد و آباد کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.